खुदा वाहिद, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम में आमीन। आज सुबह पाक ईशा की इबादत में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आइए हम अपने सरों को खुदावंद के हजूर झुकाएं और चंद लम्हात हम खुदावंद के हजूर खामोश रहें, खुदावंद की हजूरी को महसूस करें, अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द करते हुए उसकी इबादत के लिए, उसकी हम्द और तारीफ के लिए तैयार करें। मेहरबान हमारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं। तेरी ज़ात अक़दस मेहरबान है। तू खुदावंद हमें प्यार करता है, हमें संभालता है। ज़िंदगी और ज़िंदगी की सारी नेमतें खुदावंद तूने हमें दी हैं। हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं कि खुदावंद तुझसे भरकर हम पर फजल करता है कि हम तेरे हजूर हासिल हो सके और बाजमाइत तेरी प्रस्तुत कर सके। हम उन तमाम लोगों के लिए भी जो खुदावंद ऑनलाइन सर्विस में हमारे साथ हैं, हम उनके लिए और उनके घरानों के लिए भी बरकत की दुआ करते हैं और तुझसे मिन्नत करते हैं कि खुदावंद तू हमें फसल बख्श दे कि हम रोज़ बरोज़ तेरी पहचान में और इस दुनिया में खुदावंद भरते चले जाएं। ये दुआ हम तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु के कादर नाम में मांगते हैं, आमीन। हम खुदावंद की तारीफ में गाएंगे ज़बूर 92 तेरियां सिफ़ता दे गौने हैं गीत। ज़बूर 92। शुक्र खुदा, तेरा सिफ़ता दे गौने
एक और सबूर गाएंगे। सबूर 119 उसका 11वां हिस्सा। तेरी निजात दे शौक दे विच हुंदी बेहोश है मेरी जान। सबूर 119 उसका 11वां हिस्सा।
घुटने टेके हमारी इबादत दुआए आम की किताब के सफ़ा नंबर 47 पर से शुरू होती है। आइए हम सब मिलकर पाकी इसकी की दुआ कहें। ऐ कादर मुतलक खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छुपा नहीं। अपने रूहुल कुदस के इल्हाम से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। हमारे खुदावंद मसीह के वसीले से आमीन। हुक्मों का खुलासा सुने। हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, आए इस्राएल सुन, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है और दूसरा इसकी मानद ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरेत और अंबिया के सहीफों का मदार है। आए खुदावंद, हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम पर रहम फरमा और अपने इन हुक्मों को हमारे दिलों पर नक्श कर। खुदावंद तुम्हारे साथ हो। हम दुआ करें। ईद सऊद के बाद के इतवार की कॉलेक्ट ख़त और अंशीन मुक़द्दस सफ़ा नंबर 155 155। आए खुदा जलाल के बादशाह, तूने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को फतामंदी की बड़ी शान और शौकत से अपनी आसमानी बादशाही में सरफराज किया है। हम तेरी मिन्नत करते हैं, हमें बेकस ना छोड़, बल्कि अपना रूह हमारे पास भेज कि वो हमें तसल्ली बख्शे और उसी मकाम पर सरफराज करे जहाँ हमारा मुनाजी मसीह हमसे पहले गया है। वो तेरे और रूहुल कुदस के साथ हमेशा वाहिद खुदा अब्दुल-आबाद जीता और सल्तनत करता रहेगा। आमीन। अब खत का हिस्सा पढ़ा जाएगा। पाक कलाम में से पतरस का पहला आम खत, उसका चौथा बाब, उसकी 7वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक पढ़ेंगे। सफ़ा नंबर 230 पे मिलेगा। पतरस का पहला आम खत, उसका 4 बाब, उसकी 7वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक। पाक कलाम में यूं मरकूम है, सब चीज़ों का खात्मा जल्द होने वाला है, बस होशियार रहो और दुआ करने के लिए तैयार। सबसे बढ़कर ये है कि आपस में बड़ी मोहब्बत रखो, क्योंकि मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। बग़ैर बुड़बड़ाए आपस में मुसाफिर परवरी करो। जिनको जिस जिस कदर नेमत मिली है वो उसे खुदा की मुख्तलिफ नेमतों के अच्छे मुख्तारों की तरह एक दूसरे की खिदमत में सर्फ करें। अगर कोई कुछ कहे तो ऐसा कहे कि गोया खुदा का कलाम है। अगर कोई खिदमत करे तो उस ताकत के मुताबिक करे जो खुदा दे, ताकि सब बातों में यीशु मसीह के वसीले से खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। जलाल और सल्तनत अब्दुल-आबाद उसी की है। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन आमीन। मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 24वां बाब 44वीं आयत से बाब के आखिर तक। मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 24वां बाब और 44वीं आयत से। आए खुदावंद तेरा जलाल हो। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि ज़रूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरेत और नबियों के सहीफ़ों
اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔ پھر اس نے ان کا ذہن کھولا کہ کتاب مقدس کو سمجھیں، اور ان سے کہا یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی۔ تم ان باتوں کے گواہ ہو، اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ پھر وہ انہیں بیت عنیہ کے سامنے تک باہر لے گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت دی۔ جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا، اور وہ اس کو سجدہ کر کے بڑی خوشی سے یروشلم کو لوٹ گئے، اور ہر وقت ہیکل میں حاضر ہو کر خدا کی حمد کیا کرتے تھے۔ اے مسیح تیری تمجید ہو۔ دعائیام کی کتاب کے صفحہ 55 پر نکاح کا عقیدہ ہے۔ آئیے ہم سب مل کر نکاح کے عقیدے کے الفاظ میں اپنے ایمان کا اقرار کریں۔ میں ایمان رکھتا ہوں ایک خدا قادر مطلق باپ پر، جو آسمان و زمین اور سب دیکھی اور اندیکھی چیزوں کا خالق ہے، اور ایک خداوند یسوع مسیح پر، جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، کلالموں سے پیشتر، اپنے باپ سے مولود، خدا سے خدا، نور سے نور، حقیقی خدا سے حقیقی خدا، مصنوع نہیں بلکہ مولود، اس کا اور باپ کا ایک ہی جوہر ہے، اس کے وسیلے سے کل چیزیں بنی، وہ ہم آدمیوں کے لیے اور ہماری نجات کے واسطے آسمان پر سے اتر آیا، اور روح القدس کی قدرت سے کنواری مریم سے مجسم ہوا اور انسان بنا، اور پینتیس پلاطوس کے عہد میں ہمارے لیے مصلوب بھی ہوا۔ اس نے دکھ اٹھایا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن پاک نوشتوں کے باموجب جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا اور باپ کے دہنے بیٹھا ہے۔ وہ جلال کے ساتھ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے پھر آئے گا، اس کی سلطنت ختم نہ ہوگی۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، جو خداوند ہے اور زندگی بخشنے والا ہے، وہ باپ اور بیٹے سے صادر ہے، اس کی باپ اور بیٹے کے ساتھ پرستش و تعظیم ہوتی ہے۔ وہ نبیوں کی زبانی بولا، میں ایک پاک کیتھولک رسولی کلیسیا پر ایمان رکھتا ہوں، میں ایک بپتسمے کا جو گناہوں کی معافی کے لیے ہے اقرار کرتا ہوں، اور مردوں کی قیامت اور آئندہ جہاں کی حیات کا انتظار کرتا ہوں۔ آمین۔ خداوند کے اطمینان آپ سب کے ساتھ ہو۔ تشریف رکھیں۔ آج کا اتوار عید سعود کے بعد کا اتوار ہے، اگلا اتوار عید پینتیکوسٹ کا اتوار ہوگا۔ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ خداوند اپنی ساری نعمتیں برکتیں ہمیں دیتا ہے، اور یہ بھی فضل بخشتا ہے کہ ہم اس کی پہچان میں اور اس دنیا میں روز بروز بڑھتے چلے جائیں۔ ہماری عبادات کے اوقات اسی طرح رہیں گے۔ صبح 9:30 بجے انگلش میں اور 11 بجے ہماری مین اردو کی عبادت ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ ہر بدھ کی شام 6 بجے پریز اینڈ ورشپ کی عبادت ہوتی ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ خود بھی آئیں اور دوسروں کو بھی لائیں، اور خاص طور پر وہ لوگ جو کرونا کی وجہ سے نہیں آنا چاہتے، زیادہ گیدرنگ میں آنے سے پرہیز کرتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، وہ ضرور اس عبادت میں آ سکتے ہیں۔ اس میں 25-30 لوگ ہوتے ہیں، تو آپ ضرور کسی نہ کسی عبادت میں ضرور آپ شرکت کریں۔ پچھلے دنوں میں ہم پاسٹر اکرم امداد اور ان کے خاندان کے لیے دعا کر رہے تھے۔ کرونا وائرس میں
مبتلا تھے، خدا ان کے ہم شکر گزار ہیں کہ خدا انہوں نے شفا دی ہے، اور ان کے خاندان کی طرف سے شکر گزاری کی درخواست ہے۔ آپ اپنی دعا میں سرفراز کے لیے دعا کریں، کرن کے لیے دعا کریں کہ خداوند انہیں صحت اور تندرستی عطا کرے۔ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ گزشتہ ہفتے میں چرچ آف پاکستان سینٹ کا الیکشن ہوا، اور ساری انتظامیہ جو ہے اس میں کافی تبدیلی آئی ہے۔ اب ہمارے جو چرچ آف پاکستان کے ماڈریٹر ہیں وہ بشپ آزاد مارشل، بشپ آف رائیونڈ ہیں، اور جو ڈپٹی ماڈریٹر ہیں وہ بشپ کلیم، بشپ آف حیدرآباد، اور جو ہمارے سینٹ کے سیکرٹری ہیں وہ مسٹر اینتھنی لیمول ہیں، جن کا تعلق لاہور ڈائسس کے ساتھ ہے، اور پھر جو سینٹ کی ٹریجرر بنی ہیں، خزانچی ہیں، مسز صدف لیو، ان کا تعلق ڈائسس آف ملتان کے ساتھ ہے۔ تو آپ ضرور ان تمام سینٹ کے ممبران کے لیے اور عہدیداران جو ہیں ان کے لیے دعا کرتے رہیں، تاکہ خدا ان کی خدمت میں ہر روز ہم ترقی کرتے چلے جائیں۔ اس ہفتے یا اگلے ہفتے یا پچھلے ہفتے کسی کی برتھ ڈے، جی شالین کی برتھ ڈے، گڈ۔ اور کسی کی برتھ ڈے؟ سارا بیزل کی برتھ ڈے، اور اس ونگ میں کوئی شادی کی سالگرہ؟ گڈ۔ آج سنیا نعیم کی بھی برتھ ڈے ہے، اور ہم شالین کے لیے، سارا کے لیے اور سنیا کے لیے خاص خدا ان کے حضور دعا کریں۔ خدا انہیں صحت تندرستی عطا کے رکھے، اور یہ فضل بخش دے کہ اس دنیا میں اور خدا ان کی پہچان میں یہ لوگ بڑھتے چلے جائیں۔ نکاح کے اشتہار سنیں۔ شالین جانسن ہینری، ولت ایمینول رونلڈ، عمر 26 سال، حالت گنوارہ، سٹیزن کالونی حیدرآباد کا رہنے والا۔ عروج فرینک، ڈاکٹر فرینک فرانسس، عمر 25 سال، حالت کنواری، فلڈیلفیا امریکہ کی رہنے والی۔ یہ نکاح کا تیسرا اشتہار ہے۔ سوشیل ارمان گل، ولد حسد کامران گل، عمر 28 سال، حالت گنوارہ، آرے بازار راولپنڈی کا رہنے والا۔ ڈاکٹر کرمل ندیم سرویا، ڈاکٹر ندیم سرویا، عمر 26 سال، حالت کنواری، اڈیالہ روڈ راولپنڈی کی رہنے والی۔ یہ نکاح کا دوسرا اشتہار ہے۔ میں ان شخصوں کے پاک نکاح کا اشتہار دیتا ہوں۔ اگر آپ میں سے کوئی معقول سبب جانتا ہو کہ جس کے باعث ان کا نکاح نہیں ہو سکتا، برائے مہربانی آپ پہلے اطلاع کریں۔ آئیے ہم اپنے سروں کو خدا ان کے حضور جھکائیں، اور ان کے لیے خاص ہم خدا ان کے حضور دعا کریں۔ اے خدا ہمارے باپ، ہم ان تیرے بندوں کے لیے جنہوں نے پاک نکاح میں باندھے جانے کا ارادہ کیا ہے، تیری برکت چاہتے ہیں۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں کہ تو انہیں اس پاک عقد کے لیے تیار کر، اور ان کی زندگی کے تمام ایام میں تو ان کا ہادی ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے آمین۔ ہم اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائے رکھیں۔ خداوند کی ساری دی ہوئی نعمتوں برکتوں کے لیے، زندگی، صحت اور تندرستی کے لیے خداوند کی شکر گزاری کریں۔ خداوند بھلا ہے، اور اس کی شفقت ابدی ہے، اور اس کی ساری وفاداری کے لیے خداوند کے شکر گزار ہوں۔ ہم عالمگیر کلیسیا کے لیے اور کلیسیا پاکستان کے لیے خداوند کے حضور برکت کی دعا کریں۔
हम अपने वतन के लिए खुदावंद के हजूर बरकत चाहें और ख़ास तौर पर अपने सदर के लिए, वज़ीर आज़म के लिए, तमाम सूबों के गवर्नर्स के लिए, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए और तमाम एजेंसीज के लिए खुदावंद के हजूर बरकत की दुआ करें। हम जजिस के लिए और वकला के लिए खुदावंद के हजूर बरकत चाहें। हम अपनी दुनिया के लिए ख़ास खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद कोरोना वायरस से तमाम दुनिया को बचाए और ख़ास तौर पर हम इसराइल के लिए और फ़लस्तीन के लिए खुदावंद के हजूर दुआ करें कि खुदावंद उनके दरमियान अमन व अमान को बहाल करे। हम दुखी इंसानियत के लिए ख़ास दुआ करें, बेवाओं के लिए, यतीम बच्चों के लिए, जो लोग बीमार हैं, हम उनके लिए भी दुआ करें कि खुदावंद उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। हम ख़ास तौर पर ज़रिश सिमाब के लिए जो खुदावंद में सो गई है, उसकी ज़िंदगी के लिए खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करें। बच्चों के लिए, ख़ानदान के लिए दुआ करें कि खुदावंद उन सबको तसल्ली और इत्मीनान दे। और आज बाद दोपहर 3 बजे जब उनका जनाजा है, खुदावंद जनाजे की सारी इबादत में भी हम सब का मददगार हो, ताकि हम मसीही ईमान के साथ उन्हें सुपुर्द खाक कर सकें। जो लोग कैद खानों में हैं, हम उनके लिए भी दुआ करें। मिस्टर अरविंद दुआ में हमारी रहनुमाई करें। हम दुआ मांगें। आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, जिंदा जलाली आसमानी बाप, तू जो था, तू जो है और तू जो आने वाला है, खुदावंद तेरा ही शुक्र, तेरी ही तमजीद और तेरी ही हम्द करते हुए खुदावंद तेरी बारगाहों में खुदावंद हाजिर हैं, क्योंकि खुदावंद आसमान के तले, ज़मीन के नीचे खुदावंद आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से निजात हो। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद सारी तेरी नेमतों और बरकतों के लिए जो खुदावंद तू कसरत से हमें देता है। खुदावंद सबसे बढ़कर तूने हमें ज़िंदगी दी और खुदावंद ये फजल बख्श दिया कि खुदावंद तेरे घर में खुदावंद हम हाजिर हो सकें। खुदावंद आज के इस खूबसूरत दिन के लिए तेरा शुक्र बजा लाता हूँ कि तूने आज तक हमें संभाला और जिंदों की ज़मीन पर रखा। खुदावंद तेरा शुक्र हो तेरी सारी नेमतों और बरकतों के लिए खुदा बाप। खुदावंद तेरा शुक्र करता हूँ खुदावंद अपने मुल्क के लिए जिसमें खुदावंद तूने हमें अमन और सलामती से रखा। खुदावंद अपने मुल्क के लिए तुझसे सलामती और बरकत की दुआ खुदावंद मांगते हैं। खुदावंद मुल्क के हुक्मरानों के लिए जिनको खुदावंद तूने मुकर्रर किया, खुदावंद तुझसे हिकमत और दनाई, समझ और फहम खुदावंद मांग लेते हैं। खुदावंद तमाम सूबों के गवर्नर्स के लिए तुझसे बरकत चाहते हैं। खुदावंद सदर के लिए, वज़ीर आज़म के लिए, खुदावंद आला अदलिया के लिए खुदावंद तुझसे बरकत चाहते हैं। खुदावंद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए, तमाम एजेंसीज के लिए, पुलिस के लिए कि खुदावंद तू इन तमाम इदारों के साथ हो ताकि खुदावंद ये तेरे लोगों का इंतज़ाम खुदावंद तेरी मर्ज़ी के मुताबिक खुदावंद चला सकें। खुदावंद तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने हमें आज़ादी दी कि खुदावंद हम आज़ादी से तेरी खुदावंद इबादत कर सकते हैं।
اور خداون فضل بخش کہ آج جو کچھ خداون ہم گیت گائیں خداون تیرے کلام میں سے سنیں خداون اس سب سے خداون تیرے نام کو جلال دینے کا باعث بنے اور ہماری زندگیوں سے خداون تیرے نام کو عزت اور جلال ملے. ہم گھٹیں اور تو بڑھے خداون. جو کچھ خداون ہم کریں تیرے نام کو جلال دینے کے لیے کریں. خداون تمام چرچ سٹاف کے لیے تجھ سے برکت چاہتا ہوں. خداون پادری ندیم کامران کے لیے ان کے گھرانے کے لیے تجھ سے خاص برکت چاہتا ہوں. خداون پادری راشد منظور کے لیے ان کے گھرانے کے لیے برکت چاہتا ہوں. خداون اسی طور پر جو خداون لوگ رضاکارانہ طور پر خداون تیری خدمت سر انجام دیتے ہیں تیرے گھر میں خداون تو ان کے ساتھ ہو. خداون تو ان کو بڑی برکت بخش اور تیرے برکت والا ہاتھ خداون ان کی طرف بڑھا رہے. خداون جو منسٹریز خداون چرچ میں کام کرتی ہیں تیرے نام کو جلال دینے کے لیے خداون تو سب کے ساتھ ہو. خداون وومن فیلوشپ کے لیے خداون کوائر کے لیے خداون سنڈے اسکول کے لیے یوتھ گروپس کے لیے خداون تیری خاص برکت چاہتا ہوں. خداون سب مل کر خداون تیرے نام کو عزت و جلال دینے کا باعث بنے. خداون ہم گھٹیں اور تو بڑے پیارے یسوع. خداون اسی طور پر خداون دعا کرتا ہوں اپنی دنیا کے لیے خداون اس وبا کے لیے خداون جس میں خداون پوری دنیا اس وقت مبتلا ہے. خداون تیرے یسوع نام میں خداون قوت اور قدرت پائی جاتی ہے. خداون تو نے آج تک ہمیں سنبھالا. خداون گو کہ ہم طوفانوں میں سے گزرے لیکن خداون تو نے ہمیں ڈوبنے نہیں دیا. خداون تیرا شکر ہو جو لوگ خداون اس وبا میں مبتلا ہوئے اور خداون تو نے انہیں صحت و تندرستی دی. خداون ان سب کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور خداون ان سب کے لیے بھی تیرا شکر کرتے ہیں جن کو خداون تجھے بھلا لگا اور تو نے اپنے ٹھہرائے ہوئے وقت کے مطابق خداون اپنے پاس بلا لیا. خداون ان کی ساری زمینی زندگی کے لیے خداون تیرا شکر بجا لاتے ہیں. اور خداون یسوع فضل بخش کے جتنے ہم خداون ہیں ہمیں بھی اپنے دن خداون تو گننا سکھا اور جتنے ایام تو نے ہماری زندگیوں میں دی ہیں خداون تیرے ڈر اور خوف میں خداون رہ کر بسر کریں. خداون میں اس وقت خاص دعا کرتا ہوں خداون چرچ آف پاکستان کے لیے خداون حسین کے تمام الیکشن کے لیے جو خداون تیری پاک مرضی کے مطابق ہوا. خداون جن لوگوں کو خداون تو نے برکت دی جن کو تو نے چنا کہ تیرے لوگوں کی خداون گلہ بانی کریں خداون تو اس میں سے ایک ایک کے ساتھ ہو اور خداون اپنے پاک روح سے مسا کر کے زیادہ سے زیادہ استعمال کر اپنی خدمت کے لیے اپنے نام کو جلال دینے کے لیے خداون تو بڑا رحم اور فضل کر دے. خداون میری اس دعا کو منت شکر گزاری کو اپنی حضوری میں خداون سن کر قبول کر مسیح یسوع کے نام میں آمین. آئیے ہم سب خداون کے حضور کھڑے ہوں اور خداون کی تعریف میں ہم گائیں گے گیت نمبر 373 373 میرا خدا ہر روز مجھے نئی خوشیاں دیتا ہے.
खुदावन की तारीफ में एक और गीत गाएंगे, गीत नंबर 354 354। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है।
آئیے ہم اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ خدا واحد، خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں آمین۔ میرے منہ کا کلام اور ہمارے دل کے خیالات تیرے حضور مقبول ٹھہرے، آئے ہماری چٹان اور فدیہ دینے والے، آمین۔ آج تھوڑی دیر کے لیے ہم مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 24واں باب اور 44ویں آیت سے باب کے آخر تک جو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، ہم ان پر اپنا دھیان لگائیں گے۔ جب ہم سیاق و سباق کے حوالے سے اس ریفرنس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح اپنی زندگی کے جو واقعات ہیں، جس میں خدا یسوع مسیح کی پیدائش، موت اور اس کے جی اٹھنے کی باتیں ہیں، وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بانٹتے ہیں۔ اور ان آیات سے معلوم پڑتا ہے کہ خداوند اپنی زمینی زندگی میں جب انہوں نے اپنی خدمت کا آغاز کیا، تو جب انہوں نے شاگردوں کا چناؤ کیا، تو عہد عتیق میں جتنی باتیں خداوند یسوع مسیح کی بابت لکھی گئی، خداوند یسوع مسیح وقت کے ساتھ ساتھ ان تمام پیشن گوئیوں اور ان تمام باتوں سے انہیں متعارف کرواتے رہے، اور اس کے ساتھ خداوند یسوع مسیح نے ان کے ذہن کو کھولا تاکہ وہ کتاب مقدس کو سمجھیں۔ اب یہ بہت اہم بات ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی ہم مختلف تفاسیر کو پڑھ کر یا مختلف ریفرنس پڑھ کر ہم اپنی ایک رائے قائم کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، یا جو اس شخص نے لکھا ہے، اس کی تفسیر کی ہے، ٹھیک یہ تفسیر ہوگی۔ لیکن خداوند یسوع مسیح جب اپنے شاگردوں کے ساتھ ہم کلام ہیں اور بہت جلد ان سے جدا ہونے کو ہے، جب توریت اور نبیوں اور زبور کی جو باتیں ہیں ان کے ساتھ بانٹتا رہا، تو اس نے ان کا ذہن کھولا۔ کس لیے کھولا؟ تاکہ جو کتاب مقدس ہے اس کو وہ مکمل طور پر سمجھ سکے۔ ہم ہمیشہ انسانی سورس ڈھونڈتے رہتے ہیں، اپنی کاوش میں رہتے ہیں کہ ہم خدا کے کلام کو، اس کے بھیدوں کو ہم سمجھ سکیں۔ لیکن یہاں پر جو بات اہم میرے لیے اور آپ کے لیے ہے کہ جب تک خدا ہمارے ذہن کو نہیں کھولتا، ہم اس کے کلام کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ تو اس کے لیے لازم ہے کہ ہم خداوند کے پاس آئیں، خداوند کے گھٹنوں میں بیٹھیں، خداوند کے حضور سجدہ ریز ہو اور خداوند سے منت کریں کہ وہ اپنے کلام کو، اپنے کلام کے بھیدوں کو سمجھنے کے لیے میرے ذہن کو کھولے۔ کیونکہ بہت سارے دنیا میں لوگ ہیں جو شاید بہت بڑے اسکالرس ہیں، علمیت کے لحاظ سے بہت بڑے بڑے نام ہیں ان کے، بہت ساری چیزیں انہوں نے ایجاد کی ہیں، بہت ساری چیزیں بنانے میں، ایجاد کرنے میں ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، لیکن خدا کے کلام کو وہ نہیں سمجھتے، خدا کے بھیدوں کو وہ نہیں سمجھتے۔ اگر ہم صرف تثلیث کی بات کریں تو دنیا میں کروڑوں اسکالرس ہیں، پی ایچ ڈی لوگ ہیں، لیکن وہ اس بھید کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ لیکن دوسری جانب جو ایماندار لوگ ہیں، جن پر خدا کا خاص فضل ہوا ہے، جن کے ذہن خدا نے کھولے ہیں، وہ خدا کے بھیدوں کو سمجھتے ہیں، وہ خدا کے کلام کو سمجھتے ہیں۔ نہ صرف سمجھتے ہیں
بلکہ اس کلام کے زندہ گواہ بن کر دنیا میں اس کلام کی منادی کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد جب ہم ان پر نظر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کوئی ماہی گیر ہے، کوئی طبیب ہے اور کسی کا کوئی اور شعبہ ہے، لیکن خداوند نے جب انہیں چن لیا تو خداوند نے جب ان کے ذہن کو کھولا تو نہ صرف وہ خدا کے کلام کو سمجھنے والے بنے، بلکہ خدا کے کلام کو دنیا تک پھیلانے کے لیے ایک مضبوط سورس بن کر اٹھے۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح انہیں ایک خاص حکم دیتے ہیں کہ یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی۔ انہیں یہ بتاتے ہیں کہ دنیا میں یروشلم سے لے کر دنیا کے آخر تک، آخری حد تک توبہ اور معافی کی جو منادی ہے وہ یسوع کے نام سے کی جائے گی، اور ساتھ ہی کہا کہ تم اس کے گواہ ہو، وٹنس ہو۔ اور پھر خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جب تک تم پر خدا کا پاک روح نازل نہیں ہوتا، قوت کا لباس تمہیں نہیں ملتا، تم اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ اب یہ ساری باتیں جو ہیں سٹیپ بائی سٹیپ بڑی خوبصورت باتیں ہیں، اور بینگ اے کرسچن ہمیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور سٹیپ بائی سٹیپ اپنی زندگی میں ان کو لینے کی ضرورت ہے، اور جب تک ہم سٹیپ بائی سٹیپ نہیں چلتے ہم منزل تک پہنچ نہیں سکتے۔ اگر آپ سیڑھیاں چڑھیں تو جب تک آپ سٹیپ کے بعد دوسرا سٹیپ لیتے ہیں تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ سیڑھیاں چڑھ جاتے ہیں، اور اگر ایک دو چھوڑ کر پھلانگنا شروع کریں تو آپ کو خدشہ ہوگا کہ آپ کہیں گر نہ جائیں، آپ کی سانس اکھڑنا شروع ہوگی اور شاید منزل تک سلامتی کے ساتھ آپ پہنچ نہ سکیں۔ اسی طرح ایمان میں، خدا کے کلام میں افزائش کرنا بہت ضروری ہے، اور پترس اپنے خط میں کہتا ہے کہ نوزاد بچوں کی طرح خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو، اور پھر کہتا ہے اس میں افزائش کرتے جاؤ۔ ہم شاید بہت کچھ چند دنوں میں حاصل کر لینا چاہتے ہیں، اور چند دنوں میں ہی ہم بہت کچھ دنیا کو سکھا دینا چاہتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ خدا ترتیب کا خدا ہے، ڈسپلن کا خدا ہے، اور وہ اس ڈسپلن کو میری اور آپ کی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے، مجھے اور آپ کو منظم کرنا چاہتا ہے، تاکہ اس روئے زمین پر جب میں اور آپ اس کے نام کی بشارت دیں، دنیا کو بتائیں، تو پھر دنیا اس کلام کے وسیلے سے بابرکت ٹھہرے، پھر اس کا کلام بے تاثیر نہ لوٹے، بلکہ دنیا میں لوگوں کی زندگی میں گہرا کام کرے۔ اور پھر اس کے ساتھ خداوند انہیں برکت دیتا ہے، ان سے جدا ہوتا ہے، اور ایک اور ذمہ داری ان کو دیتا ہے کہ وہ انجیل کی جو منادی ہے اس کے گواہ ہیں، اور پوری دنیا میں انہوں نے اس منادی کو کرنا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں متی کی انجیل اس کا 28واں باب اور اس کی 19 اور 20 آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل۔ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو
کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا۔ بشارت دو اور جن کا حکم خداوند نے دیا ہے ان باتوں پر عمل کرو۔ یہ گریٹ کمیشن ہے، ٹھیک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عظیم فریضہ ہے جو مجھ پر اور آپ پر عائد ہے، کہ خداوند نے مجھے اور آپ کو بلایا ہے تاکہ ہم اس عظیم فریضہ کو، اس گریٹ کمیشن کو ہم پورا کر سکیں، دنیا کی حدوں تک ہم انجیل کی منادی کر سکیں۔ لیکن یہاں پر خاص بات جو ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ٹھہرے رہو جب تک قوت کا لباس تمہیں نہ ملے۔ آج ہم نے سنا کہ عید سعود جمعرات کی شام ہم نے خاص عبادت کی تھی، جمعرات کے دن ہم نے سیلیبریٹ کی، اور اب 10 دن کے بعد عید پینتیکوسٹ ہے۔ اگلا جو اتوار ہے وہ عید پینتیکوسٹ کا دن ہے، جو وعدہ خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کے ساتھ کیا وہ وعدہ پورا ہوا۔ یہ 10 دن شاگردوں کی زندگی میں بڑے اہم ہمیں نظر آتے ہیں، اور جو کریکٹر ان کا ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ایک جگہ پر ٹھہر کر دعا کرتے رہتے تھے تاکہ خدا کا جو وعدہ ہے وہ ان کے ساتھ پورا ہو۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنی یا کلیسیا کی جو ماضی ہے یا جو ابتدائیہ دن تھے ان پر نظر کریں کہ وہ قوت سے لبریز ہو گئے، خدا کا پاک روح انہیں مل گیا، پھر وہ یروشلم، یہودیہ اور شامیہ بلکہ زمین کی انتہا تک خدا کے گواہ بن گئے۔ اگر ہم اس وقت کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے سامنے رکھیں تو کیا وہ آسان وقت تھا؟ آج سے 2000 سال پہلے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانے کے لیے لوگ کس سواری کا استعمال کرتے تھے؟ آپ کو معلوم ہے، جو امیر لوگ تھے ان کے پاس گھوڑے ہوں گے، ان کے پاس اونٹ ہوں گے، لیکن جو غریب غربا لوگ تھے وہ شاید پیدل چل کر مختلف شہروں میں، مختلف گاؤں میں کریا کریا جا کر وہ انجیل کی منادی کرتے تھے۔ پالوس رسول اپنے ان مشنری سفر کو بیان کرتا ہے کہ کتنی بار وہ جہاز ٹوٹنے کی مصیبت میں پڑا، کس طرح سے اس نے سفر کیا اور انجیل کی منادی دوسرے شہروں تک، دوسرے لوگوں تک وہ لے کر کیا۔ انڈیا میں، چنائی میں اور پھر ٹیکسلا میں ہمیں معلوم ہے کہ مقدس توما رسول آئے اور وہ انجیل کی منادی کرنے لگے۔ اب یروشلم سے یہاں تک کا سفر کوئی آسان سفر نہیں ہوگا، کبھی شاید سمندر، کبھی دریاؤں، کبھی جھیلوں، کبھی ریگستانوں، کبھی میدانی علاقہ اور کبھی شاید جنگل بیچ میں آتے ہوں گے، لیکن انجیل کا جو پیغام ان کے پاس ہے، جس کے لیے خدا نے انہیں بلایا ہے، جس کے لیے خدا کا پاک روح ان کی زندگی میں ہے، جس سے وہ بھر چکے ہیں، اب مختلف شہروں اور مختلف علاقوں میں ہے۔ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم جو پاکستانی مسیحی ہیں ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج چرچ اس دنیا میں قائم اور دائم ہے اور اس خطے میں قائم اور دائم ہے، تو میں اور آپ اسیر ہو کر اس وطن میں نہیں آئے،
اس جگہ پر میں اور آپ اسیر ہو کر نہیں آئے، بلکہ میں اور آپ اسی مٹی میں سے ہے، اسی خمیر میں سے ہے۔ اور خدا کا فضل پہلی صدی میں اس خطے پر ہوا کہ خدا نے اپنے رسول کو اس خطے میں بھیجا تاکہ وہ انجیل کی منادی کرے۔ آج بہت سارے لوگ اس خطے میں رہنے سے گھبراتے ہیں، پریشان ہیں، ہر روز پریشان ہوتے ہیں کہ نہ جانے کل کا دن ہمارے لیے کیا مصیبت لائے گا، کل ہم کس نئی مصیبت میں پھنس جائیں گے، ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ دنیا کے اور خاص طور پر پاکستان کے جو مسیحی ہیں وہ ان ساری باتوں میں ہر وقت پریشان رہتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں۔ ٹیچرز اپنی جگہ پر پریشان ہیں، نرسز اپنی جگہ پر ہیں، عام لوگ جو مختلف کام کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پر پریشان ہیں، گورنمنٹ آفیسرز، گورنمنٹ امپلائیز اپنی جگہ پر پریشان ہیں کہ خدا نہ کرے کبھی کوئی ایسی مشکل ہم پر آ جائے، کوئی الزام ہم پر آ جائے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس خدا نے 2000 سال اس خطے میں چرچ کو قائم رکھا ہے، وہ اس کی آمد ثانی تک چرچ کو اس خطے میں قائم و دائم رہے گا۔ کلیسیا اس خطے میں رہے گی اور یہی اس کی گواہی ہے۔ اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کل کا دن ہمارے لیے کیسی مصیبت لائے گا۔ خدا ان کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے مجھے اور آپ کو اس خطے میں سے بلایا ہے، اس زمین پر، زمین کے اس حصے پر مجھے اور آپ کو رکھا ہے۔ مگر شاید ہم بھی دوسرے لوگوں کی طرح بھاگ جانا چاہتے ہیں، چلے جانا چاہتے ہیں۔ نہیں، خدا نے مجھے اور آپ کو نہ صرف بلایا ہے بلکہ اس خطے میں مجھے اور آپ کو خاص طور پر ایک پہچان دی ہے، اور وہ پہچان کیا ہے کہ میں اور آپ اس کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ خدا کا خاص فضل ہے کہ انجیل میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، میری اور آپ کی زبان میں ہے۔ خداؤں کے ہم شکر گزار ہیں کہ آج خوبصورت امارات چرچ پاکستان میں قائم ہے، انسٹیٹیوشنز ہیں، اسکول ہیں، کالجز ہیں، ہاسپٹل مسیحی ہیں۔ پہلی صدی میں گواہی کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، لوگ مختلف جگہوں پر مختلف طریقوں سے سفر کر کے آتے تھے اور انجیل کی منادی ان کے درمیان کرتے تھے۔ آج آپ کے پاس کمپائلڈ بائبل مقدس ہے جو میری اور آپ کی زبان میں ہے، بلکہ پاکستان کی مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے۔ آج چرچ ہے، ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، موٹر سائیکلز ہیں اور بہت سارے وسائل ہیں۔ آج ہم منادی کیوں نہیں کر پا رہے؟ آج ہم منادی کرنے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ آج میرے اندر اور آپ کے اندر منادی کرنے کا لیے کیوں خوف ہے؟ کیا میرے اندر اور آپ کے اندر دوسروں کے لیے ہم تڑپ نہیں رکھتے؟ کیا یہ زندگی بخش جو کلام ہے ہم دوسروں کے ساتھ نہیں بانٹنا چاہتے؟ اس زندگی کو صرف، ان زندگی کی باتوں کو صرف اپنے حد تک، اپنی ذات تک محدود رکھنا چاہتے ہیں؟ کیا میری اور آپ کی منوپلی ہے؟ خداوند یسوع مسیح صرف میرے لیے اور آپ کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے، خداوند یسوع مسیح صرف میرے لیے اور آپ کے لیے قربان نہیں ہوئے، انہوں نے صرف میرے لیے اور آپ کے لیے خون نہیں بہایا، اس نے صرف میرے لیے اور آپ کے لیے اپنی جان نہیں دی بلکہ پوری دنیا کے لیے اس نے اپنی جان دی ہے۔ اس لیے بائبل مقدس، خداوند یسوع مسیح، مسیحی مذہب میری اور آپ کی منوپلی نہیں ہے۔ مسیح خداوند
سب کے لیے اس دنیا میں آیا. اور یوحنا اپنے انجیل کے 30 باب کی 16ویں آیت میں کہتا ہے خدا نے دنیا سے محبت رکھی. کس سے محبت رکھی؟ دنیا سے محبت رکھی، اور اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. خداوند یسوع مسیح صرف میرا خداوند نہیں ہے، صرف آپ کا ہی خداوند نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کا خداوند ہے. صرف میرا اور آپ کا مننچی نہیں ہے، وہ پوری دنیا کا مننچی ہے. یوحنا کے انجیل کا 14واں باب جب ہم پڑھتے ہیں، یہی توما جو پاک و ہند میں آیا، جو ٹیکسلا میں آیا، اس نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، پھر راہ کس طرح سے جانے؟ یسوع نے اسے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. ہم خدا ان کے شکر گزار ہیں آج اس ماڈرن دنیا کے لیے. آج ہم یہاں بات کرتے ہیں، سیکنڈز میں دوسرے ممالک میں، دوسری جگہوں پر وہی آواز پہنچتی ہے. آج جو کلام سنانے کا اور منادی کرنے کا طریقہ ہے بہت ایڈوانس ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا طریقہ ہے جس کو لوگ بخوبی طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ میری اور آپ کی جو روزمرہ کی زندگی ہے. کلام تو ہم خوبصورت الفاظوں میں، خوبصورت ریفرنس دے کر مختلف طریقوں سے دنیا تک پھیلا دیتے ہیں، لیکن ایک سائلنٹ وٹنس میری اور آپ کی زندگی ہے، روزمرہ کی زندگی ہے جو میں اور آپ اس دنیا میں بسر کرتے ہیں. چند سال پہلے بہت سارے لوگ اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ مسیحی لوگ رشوت نہیں لیتے، مسیحی لوگ دیانتداری کے ساتھ کام کرتے ہیں، مسیحی لوگ وقت کے پابند ہیں، ایجوکیشن میں ٹھیک ہے، ہیلتھ کے میدان میں، ایجوکیشن کے میدان میں، ساری باتوں میں ٹھیک ہے. لیکن آج وہ تصویر مدھم ہمیں نظر آتی ہے. اب وہ روشنی ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آتی. اب ہر ایک مسیحی بھی شاید رشوت لیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کام دیانتداری کے ساتھ نہیں کرتا. یہی سوچتا ہے کہ بہت سارے لوگ جب ہمارے ارد گرد پوری ڈیوٹی نہیں دیتے تو ہمیں کیا ضرورت ہے سارا دن کام کرنے کی. نہیں، ہمیں اس لیے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جو بھی کرو یہ جان کر کرو کہ تم مسیح کے لیے کرتے ہو، خداوند کے لیے کرتے ہو. اس لیے دیانتدار بن کر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ خداوند کے قریب آئیں گے، خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں گے. خداوند کا یہ جو وعدہ، یہ کلیسیا کے لیے تسلی بخش وعدہ ہے. اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں یوحنا کے انجیل اس کا 14واں باب، اور اس کی 26ویں آیت پڑھوں گا. لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب باتیں تمہیں یاد دلائے گا. خدا کا جو پاک روح ہے وہ ہمارا مددگار ہے، وہ ہمارا ہیلپر ہے. اگر ہم انجیل کی منادی کرنا چاہیں تو وہ میری اور آپ کی مدد کے لیے میرے اور آپ کے درمیان موجود ہے، بلکہ وہ میرے اور آپ کے اندر ہے. لیکن
शायद खौफ मेरी और आपकी ज़िंदगी से नहीं जाता। हम शायद यीशु के बारे में बताने से डरते हैं, लेकिन याद रखें कि खुदा का पाक रूह आपके अंदर है। और मुकद्दस पौलुस रसूल कुरिन्थियों की कलीसिया को कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि खुदा का पाक रूह तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर बसा हुआ है। इसलिए मुझे और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, वो सब बातें सिखाएगा। हमारा उस्ताद खुदा का पाक रूह है जो मुझे और आपको खुदा का कलाम सिखाता है। आज भी हम फख्र करते हैं कि हमने फलां यूनिवर्सिटी में फलां हमारे उस्ताद थे, हमने उनके कदमों में बैठकर बहुत कुछ सीखा है। लेकिन इस बात पर क्यों नहीं फख्र करते कि खुदा का पाक रूह मेरा और आपका ना सिर्फ मददगार है, बल्कि मेरा और आपका उस्ताद है जो मुझे और आपको सिखाएगा। इसलिए सिखाएगा जब हम सीखना चाहेंगे, जब हम खुदावंद के हुजूर झुकेंगे, जब हम उससे मांगेंगे, वो हमें सिखाएगा और फिर वो हमें याद दिलाएगा। जब हम बात ही नहीं करेंगे दूसरों के साथ तो हमें क्या याद दिलाएगा। हम बात करने से घबराते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कोई सवाल मुझसे ना पूछ बैठे, और अगर कोई मुश्किल सवाल पूछ लिया तो मैं क्या करूंगा। क्यों घबराते हैं? ये वादा खुदावंद ने मेरे साथ और आपके साथ किया है कि ना सिर्फ रूहुल कुदुस जो बाप और बेटे से सादर होता है वो हमारा मददगार है, बल्कि वो हमें सिखाएगा, हमारा उस्ताद है, वो हमें याद भी दिलाएगा। क्या याद दिलाएगा? खुदा का कलाम मुझे और आपको याद दिलाएगा। वो मुझे और आपको याद दिलाएगा कि खुदा ने हमारे साथ क्या वादे किए हैं, उसने हमारे साथ क्या कलाम किया है। जब वो मेरा और आपका मददगार होगा, मेरा और आपका उस्ताद होगा, तो जब हम चोरी करने लगेंगे तो वो मुझे और आपको याद दिलाएगा कि तुम चुने हुए लोग हो, तुम खुदा के मुकद्दस लोग हो, खुदा ने तुम्हें चुना है, इसलिए चोरी करना तेरा पेशा नहीं है। जब हम रिश्वत लेंगे तो वो हमें याद दिलाएगा कि तुम यीशु मसीह के शागिर्द हो, तुम खुदा के बेटे और बेटियां हो, रिश्वत लेना तुम्हें सेफ नहीं है। जब तुम झूठी गवाही दोगे तो तुम्हें रूहुल कुदुस याद दिलाएगा कि तुम कौन हो, तुम्हारी डिग्निटी क्या है। जब और माशरे के गलत काम हम करेंगे तो रूहुल कुदुस हमें याद दिलाएगा। छोटी से लेकर बड़ी चीज हमें याद दिलाएगा। अच्छाई और बुराई का इम्तियाज करना मुझे और आपको खुदा का पाक रूह सिखाएगा। अगर मैंने और आपने खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी तौर पर कबूल किया है, अगर मैंने और आपने उसके पाक रूह को अपनी जिंदगी में दावत दी है, अपना बदन उसके सुपुर्द किया है ताकि मेरा बदन उसका मस्किन बन जाए, तब गीत तो हम गाते हैं कि बन जावा मैं तेरा मंदिर, ठीक है, गाते हैं काए रूहे पाक आ। दावत तो हम देते हैं, लेकिन उस दावत को देखने की जरूरत है कि क्या सिर्फ ये एक दावत है या दिल से हम यीशु को दावत दे रहे हैं। यस, जस्ट एक हम के चंद बोल है, गीत है जिसको हम रूटीन में गा रहे हैं। जब तक हम खुदा के पाक रूह को अपनी जिंदगी में दावत नहीं देते, वो मेरी और आपकी जिंदगी में नहीं आता। जब तक हम दुआ में रोसे में नहीं ठहरते, खुदा मेरी और आपकी ज़िंदगी में अपने रूह को नासिल नहीं करते। योएल की किताब उसका दूसरा बाब 28वीं और 29वीं आयत आप पढ़ सकते हैं। खुदा ने वादा किया कि मैं अपना रूह तुम पर नासिल करूँगा
تمہارے بوڑھے، تمہارے نوجوان، تمہارے بچے نبوت کریں گے۔ اور آج سے 2000 سال پہلے اس وعدے کو ہم پورا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اعمال کی کتاب اس کا 2 باب میں ایسا دیکھیں، اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت۔ روح القدس قوت کا لباس پہنو گے، وہ وعدہ پورا ہوا۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے شاگرد دنیا میں پھیل گئے، یروشلم، یہودیہ اور زمین کی انتہا تک ہم اس کے شاگردوں کو دیکھتے ہیں۔ پھر اس بشارت میں ہمیں توسیع نظر آتی ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں رومیو 8واں باب اور اس کی 9ویں آیت، تو لکھا ہے، لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو۔ کس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم روحانی ہیں؟ بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ ہم شاید سوچتے ہیں کہ جو بہت لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں وہ بہت روحانی ہیں، جو شاید بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں وہ بہت روحانی ہیں۔ روحانی جو شخص ہے اس کی پہچان خدا کا کلام ہمیں دیتا ہے۔ پھر اگر آپ دیکھیں 2 قرنتھیوں اس کا 13واں باب اور اس کی 14ویں آیت، تو لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح کا فضل اور خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت تم سب کے ساتھ ہوتی رہے۔ کنٹینیو خدا کی جو شراکت ہے، پاک روح کی جو شراکت ہے، وہ تمہارے ساتھ ہوتی رہے۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل اور خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت، اگر ہم اس شراکت میں ہر وقت رہتے ہیں تب ہم اس کے زندہ گواہ بن سکتے ہیں۔ یہ ایک کنٹینیو سینٹینس ہمیں نظر آتا ہے، کنٹینیوٹی نظر آتی ہے، کوئی بریک اس میں نظر نہیں آتی کہ دن کے وقت ہم خدا کے ساتھ یا رات کے وقت خدا کے ساتھ اور ایک پہر شاید ہم دنیا کے ساتھ۔ ہر وقت روح میں ہمیں معمور رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ دیکھیں افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط، تو وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ 5واں باب اور اس کی 18ویں آیت پڑھوں گا۔ اور شراب میں متوالے نہ بنو، کیونکہ اس سے بد چلنی واقع ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ اب صرف لفظ یہاں پر شراب ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے جو کام ہیں، جو ابلیس کے کام ہیں، ان میں تم پھنسنے کی تمہیں کوشش نہ کرو، یا ان میں رہنے کی تم کوشش نہ کرو، بلکہ جو خدا کا پاک روح ہے اس میں معمور ہوتے جاؤ، اس سے بھرتے جاؤ۔ خدا کا پاک روح دن اور رات تمہارے اندر سکونت کرے۔ لیکن شاید کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، ہم اپنے آپ کو تسلیاں دیتے ہیں، اور ہم ایک دن میں، ایک وقت میں مختلف فیسز میں سے ہم گزرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جینوئن فیسز اپنی جگہ پر ہے، لیکن کچھ فیسز ہم نے خود اپنے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ اگر ہم ہنسی مذاق کرنا چاہتے ہیں تو خدا اس سے منع نہیں کرتا، لیکن اس میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہنسی مذاق کن باتوں سے کرتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہم غلط باتیں کر کے ہی اپنے آپ کو خوشی دیں، اپنے آپ کو تسکین دینے کی کوشش کبھی کبھی ہم مختلف غلط طریقوں سے کرتے ہیں۔
अच्छे से अच्छा मजाक भी है, अच्छे से अच्छा लतीफ़ा भी है, शेर व शायरी बहुत अच्छी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे अपना दिल हम बहला सकते हैं, खुशी एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं। खुदा ने हमें मना नहीं किया, बल्कि उसने कहा कि खुशी करने वालों के साथ खुशी बनाओ और रोने वालों के साथ रो। यूहन्ना के इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 10वीं आयत, यीशु ने कहा कि मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। यीशु मसीह की अपनी जिंदगी में आप देख सकते हैं कि हंसी मजाक। उन्होंने सवाल किया तो जब उसने जवाब पूछा, उसने कहा जाओ मैं अभी नहीं बताता, ठीक है, तू गर्ज का बेटा है, थंडर, सन ऑफ थंडर, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, मसीही जिंदगी किसी हमें ऐसे अपना बॉल में हमें बंद नहीं करती, लेकिन हर एक जिंदगी का खूबसूरत बातें हैं, उनसे भी आप लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। ड्रामे हैं, अच्छी फिल्में हैं, बाइबल मुक़द्दस मना नहीं करती, लेकिन चॉइस मेरी और आपकी है कि हम टेलीविज़न पर, हम नेट पर क्या देखना पसंद करते हैं। अच्छी से अच्छी बातें हैं, खूबसूरत बातें हैं। फिर याद रखेंगे जो खुदा का मुकाशवा है, खुदा हमें कुव्वत बख्शता है। आज अगर किसी के पास कोई नेमत है तो खुदा ने उसे वो कुव्वत दी है, वो ताकत बख्शी है। खुदा का रूह उसमें बसा हुआ है। हम कमज़ोर इंसान नहीं हैं, हम कमज़ोर मसीही लोग नहीं हैं। ये मेरी और आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है या अपनी तशरीह है कि हम कमज़ोर हैं, हम शायद कुछ नहीं कर सकते। आप अपनी और मेरी कमज़ोरी को इस तरह से देखते हैं कि हम इकोनॉमिकली कमज़ोर हैं, हमारे पास रुपया पैसा इतना ज़्यादा नहीं है, हमारे पास हम फ्यूडलिस्ट नहीं है, हमारे पास बहुत सारी जागीर नहीं है। आप सोचते हैं हमारे पास बहुत बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है, हमारे पास कोई बहुत बड़ा कारोबार नहीं है, बिजनेस नहीं है, और हम कमज़ोर लोग। ये आपकी तशरीह है, ये मेरी तशरीह हो सकती है, मगर कलाम की तशरीह ये नहीं है। खुदा ने मुझे और आपको कमज़ोर पैदा नहीं किया, मुझे और आपको कमज़ोर नहीं रखा। अगर आज मैं और आप अपने आप को कमज़ोर समझते हैं और कमज़ोर हैं, तो ये मेरी और आपकी सोच है। खुदा ने अपना पाक रूह मुझे और आपको दिया है, जो मुझे और आपको कुव्वत बख्शता है, जो मुझे और आपको ताकत बख्शता है, और जिसमें मैं और आप सब कुछ कर सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम राई के दाने जितना ईमान रखोगे तो इस पहाड़ को कहोगे तो ये अपनी जगह से हट जाए। कितना बड़ा काम है। कोई कर सकता है एक पहाड़ को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकता है? शायद डायनामिक कुव्वत के साथ उस पहाड़ को तोड़ा तो जा सकता है, मगर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। कोई मुर्दों को जिंदगी दे सकता है? नहीं। कोई लंगड़ों को चला सकता है? नहीं। कोई बीमारों को अच्छा कर सकता है? नहीं। कोई नबीना को बिनाई दे सकता है? नहीं। लेकिन जब खुदा के लोग शागिर्द यीशु के भर गए, तो फिर तीसरे बाब में हमें पता चलता है कि उनके वसीले से खुदा अजीब काम करता है। जहां लोग खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, 3000 लोग एक ही दिन में बपतिस्मा पाते हैं, वहां लंगड़े चलते हैं। जब यूहन्ना और पतरस जब हैकल में दाखिल होते हैं, तो मांगने वाले ने उम्मीद से कहा, उसने कहा सोना चांदी हमारे पास है नहीं, लेकिन जो कुछ हमारे पास है वो हम तुझे दिए जा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से उठ और चल।
फिलिपियों का मुसन्नफ चौथे बाब की 13वीं आयत में कहता है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझे ताकत बख्शता है, जो मुझे और आपको ताकत बख्शता है, पौलुस रसूल कहता है कि उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। कोई ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आज मसीही तालिब इल्म कहता है कि मुझे पढ़ने का क्या फायदा, मैं CSS ऑफिसर नहीं बन सकता, मैं गवर्नमेंट में नहीं जा सकता। ये आपका वहम है, ये आपकी सोच है। आप खुदावंद की कुव्वत में सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ हासिल कर सकते हैं। ईमान के साथ उसके पाक रूह की रहनुमाई में आगे बढ़ने की जरूरत है, दुआ करने की जरूरत है, उस कुव्वत से लबरेज होने की जरूरत है। बहुत सारे बहाने आज हमारे पास हैं। हम बिजनेस नहीं कर सकते इसलिए कि हम मसीही हैं। ये आपकी सोच है। बाहर निकले, बिजनेस करें, प्रॉब्लम्स आएंगी। मेजॉरिटी लोगों के लिए भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए भी मुश्किलात हैं। लेकिन क्या खुदा का पाक रूह आपके अंदर है? क्या आपने खुदावंद को कबूल किया है? क्या आपने उसके पाक रूह को दावत दी है कि वो आए और आपकी जिंदगी में काम करे, आपका बदन उसका मस्कन हो सकता है कि याकूब जो कहता है कि तुम मांगते हो मगर बुरी ख्वाहिशात से मांगती हो और इसलिए तुम नहीं पाते। उसने तो कहा है कि मांगो तो दिया जाएगा, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्यों नहीं आप मांगते? बिजनेस करें, दुनिया में आए, एक्सप्लोर करें। बहुत सारी चीजें हैं। हमारे बच्चे सारा दिन इंटरनेट पर क्या एक्सप्लोर करते हैं? कुछ भी नहीं। इंडियन गाने सुनते रहते हैं, फिल्में देखते रहते हैं। इंटरनेट बहुत अच्छी चीज है। घर बैठे एक छोटा सा कैसेट आपको एक फैसिलिटी देता है कि आप दुनिया भर की चीजें उस पर देख सकें, एक्सप्लोर करें। लेकिन हम करना नहीं चाहते। हमारे पास एक्सक्यूजेस हैं, बहाने हैं। मुश्किलात होंगी, मैं इससे इनकार नहीं करता। लेकिन जब आप खुदा के पाक रूह से लबरेज होंगे, जब आप काम करेंगे तो खुदावंद आपको बरकत देगा। जब आप दयानतदारी के साथ काम करेंगे, आप दूध बेच ले, अगर खालिश दूध होगा तो कोई कुछ नहीं कहेगा, और अगर आप भी पानी डालेंगे तो कोई आपसे दूध नहीं लेगा। आप रोजमर्रा की जो ग्रॉसरी है, जो चीजें हैं घर में आती, उनका बिजनेस कर लें। मसाला जात आप बनाएं, यूनिक बनाएं अपने आप को, आपकी प्रोडक्ट यूनिक हो, बिकेगी। हर एक शख्स अच्छी प्रोडक्ट खरीदना चाहता है। मार्केट में कितनी चीजें हैं जो बाहर से आती हैं। सबको पता है ये मेड इन अमेरिका है, ये मेड इन फ्रांस है, ये मेड इन डेनमार्क है, सबको मालूम है, बिकती हैं। सबको पता है ये क्रिश्चियन ममालिक की बनी हुई है। क्यों? इसलिए क्योंकि रिप्यूट है कि उन्होंने जानदारी के साथ बनाई है। आज अगर हम खुदा की पाक रूह की रहनुमाई में चलेंगे तो ये सारी चीजें मेरे लिए और आपके लिए मुमकिन है। फिर इफ्सियों का मुसन्नफ 3 बाब की 20वीं आयत में कहता है, अब जो ऐसा कादिर है कि उस कुदरत के मुआफिक जो हम में तासीर करती है, हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा काम कर सकता है। मेरे ख्याल और हमारी दरख्वास्तें बहुत बड़ी बड़ी हैं। हम बड़े बड़े ख्याली प्लाव बनाते हैं। हमारी बहुत बड़ी बड़ी दरख्वास्तें हैं कि पादरी साहब हमारे लिए दुआ करें, कि हम ये कर लें, हम वो करें। ठीक है, अच्छी बात है। वो कहता है कि जो हमारी दरख्वास्त और हमारा जो ख्याल है, इससे बहुत ज्यादा काम कर सकता है। कौन? खुदा का पाक रूह, जो मेरे और आपके अंदर सुकूनत करता है। अब जो ऐसा कादिर है कि उसकी कुदरत के मुआफिक जो हम में तासीर करती है, हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा काम कर सकता है। सब ख्याली प्लाव ना बनाएं,
سے درخواستیں نہ ہر وقت دیتے رہیں، کام کریں اور اس کی رہنمائی میں چلیں۔ میں اور آپ اس کے چنے ہوئے لوگ ہیں، میں اور آپ برگزیدہ لوگ ہیں، سلیکٹڈ پیپل۔ ہم نے نہیں اسے چنا، اس نے مجھے اور آپ کو چن لیا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں، جن کو اس نے چنا اس نے انہیں عظیم بنا دیا۔ پطرس ماہی گیر تھا، خدا نے آدم گیر بنا دیا۔ لوکا طبیب تھا، پتہ نہیں کتنے پیشنٹ ٹھیک ہوتے ہوں گے نہیں ٹھیک ہوتے، اسے عظیم طبیب بنا دیا۔ طبیب اب وہ انجیل کی بشارت دیتا ہے، یسوع کے نام سے لوگوں کو شفا دیتا ہے۔ راہب کا نام آپ کے دیکھ سکتے ہیں عہد نامہ میں، جب تک دنیا رہے گی راہب کا نام رہے گا۔ انجیل مقدس میں اور بہت سارے لوگوں کا نام ہے۔ وہ عظیم سے عظیم تر ہمیں بناتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو دنیا کے استادوں کے سپرد کرتے ہیں کہ وہ ہمیں تراشیں، نکھاریں اور ہمیں خوبصورت بنائیں۔ ہم یسوع کے پاس نہیں آتے کہ وہ مجھے اور آپ کو تراشے اور نکھارے، اور جب یسوع مجھے اور آپ کو تراشے گا اور نکھارے گا تو میری اور آپ کی زندگی میں جو روشنی ہوگی، دنیا کی روشنی اس روشنی کے سامنے مان پڑ جائے گی۔ جب میرے اور آپ کے ہاتھ یسوع کے ہاتھ میں ہوں گے تو میں اور آپ وہ چیز بنائیں گے جو خوبصورت چیز بنائی جائے گی۔ جب میرا اور آپ کا دل یسوع کے لہو میں دھلا ہوگا، اس کے لہو میں ڈھانپ دیا گیا ہوگا، تو پھر ایسے خیالات اٹھیں گے، ایسی باتیں میری اور آپ کی زندگی میں ہوں گی کہ لوگ حیران پریشان ہوں گے۔ جب میرے اور آپ کے ہاتھ، میرے اور آپ کے پاؤں خداوند کے سپرد ہوں گے تو پھر ہم ایسی راہوں پر چلیں گے کہ لوگ میری اور آپ کی راہوں کو دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے۔ جب میری اور آپ کی آنکھیں، میرا اور آپ کا ذہن اس کے لہو میں، اس کے پاک روح سے معمور ہوگا تو میرے بدن اور آپ کے بدن کا ہر ایک اعضاء خداوند کی تابعداری میں جب ہوگا تو وہ اس کے نام کو جلال دینے کا وسیلہ ہوگا۔ اسی لیے خداوند یسوع نے کہا کہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اس کی تمجید کرے گی۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو خداوند کے حضور میں اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کریں، اس کے پاک روح کو اپنی زندگی میں دعوت دیں کہ اے روح پاک، میں ٹھہرا ہوں، تو میری زندگی میں آ، میرا بدن تیرا مسکن بن جائے۔ آج میں اپنا بدن تیرے کنٹرول میں دیتا ہوں تاکہ میری خواہش پوری نہ ہو، بلکہ جو ارادے خداوند میری اور آپ کی زندگی میں رکھتا ہے وہ ارادے میری اور آپ کی زندگی میں پورے۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ مہربان ہمارے آسمانی باپ، ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں، تو نے خداوند اپنے وعدے کو پورا کیا۔ تیرے شاگرد کلیسیا کے لوگ پاک روح سے لبریز ہوئے، اور اب تک خداوند تیرے لوگ پاک روح سے لبریز ہوتے جا رہے ہیں۔ خداوند ہم موجودہ کلیسیا کے لیے خاص برکت چاہتے ہیں۔ ہم آرزو رکھتے ہیں کہ خداوند ہم پاک روح سے لبریز ہوں۔ آج ہم اپنے آپ کو خالی کرتے ہیں تاکہ تیرا روح میری اور آپ میرے لوگوں کی کلیسیا کی زندگی میں آئے۔ چھو خداوند، اپنے لوگوں کو چھو، بڑی برکت دے خداوند۔ تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع کے قادر اور پوتر نام میں مانگتے ہیں،
आमीन। हम खुदा की तारीफ में गाएंगे गीत नंबर 140, दिल के दाग को धोए कौन, लहू जो के क्रूस से जारी। गीत नंबर 140, 140। दिल के दाग को
کریں۔ اے دنیا کے خالق، پاک فرشتے ہمیشہ تیری حمد و تعظیم کرتے ہیں۔ سب چیزیں تیری طرف سے ملتی ہیں اور تیری ہی چیزوں میں سے ہم نے تجھے دیا ہے۔ ہم آج اسی سے تیری منت کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں سے یہ نظریں جو ہم تیری پاک میز پر نظر گزرانتے ہیں منظور کر، اور ان کے ساتھ ہمیں بھی جو اپنے آپ کو تیری جناب الہی کی خدمت میں پیش کرتے ہیں قبول فرما، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے آمین۔ ہماری عبادت و ایام کی کتاب کے صفحہ نمبر 69 پر سے جاری ہے۔ تم جو اپنے گناہوں سے بدل و جان سچی توبہ کرتے ہو اور اپنے پڑوسیوں سے میل اور محبت رکھتے اور آئندہ خدا کے حکموں کی پیروی کر کے اور اس کی پاک راہوں میں قدم مار کے نئی زندگی بسر کرنے کا قصد کرتے ہو، ایمان کے ساتھ پاس آؤ اور اپنی دل جمعی کے لیے اس پاک ساکرمنٹ کو لو، اور عاجزی سے گھٹنے ٹیک کر خدا قادر مطلق کے آگے فروتنی سے یوں اقرار کرو۔ جماعت بیٹھ جائے یا گھٹنے ٹیکے اور ہم سب مل کر اقرار عام کہیں۔ اے قادر مطلق خدا، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے باپ، ہم رو رو کر اپنے طرح طرح کے گناہوں اور بدیوں کا اقرار کرتے ہیں جو ہم نے وقت قول اور فعل سے تیری جناب الہی کے برخلاف بشدت کی ہے، جن کے سبب تیرے قہر و غضب کا ہم پر بھڑکنا عین انصاف تھا۔ ہم دل و جان سے توبہ کرتے ہیں، اپنے ان بیجا کاموں کے سبب نہایت غمگین ہیں، ان کی یاد ہم کو تلخ معلوم ہوتی ہے، ان کا بوجھ ہم سے اٹھایا نہیں جاتا۔ اے کمال رحیم باپ، ہم پر رحم کر، ہم پر رحم کر۔ ہم سے جو کچھ ہوا ہے اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی خاطر معاف فرما، کہ آئندہ ہم نئی زندگی میں تیری خدمت بجا لائیں اور تجھے خوش کریں، تاکہ تیرے نام کی عزت و جلال ہو، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے آمین۔ قادر مطلق خدا، ہمارا آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت کے سبب ان سب سے جو دلی توبہ اور سچے ایمان کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے، وہ تم پر رحم کرے، تمہارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے تم کو رہائی دے، ہر طرح کی نیکی میں تم کو مستحکم اور مضبوط کرے اور تمہیں ابدی زندگی کو پہنچائے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے آمین۔ سنو کہ ہمارا منجی مسیح ان سب سے جو اس کی طرف سچائی سے رجوع کرتے ہیں کیسی تسلی کے کلمے فرماتا ہے۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ جو مقدس یوحنا کہتا ہے وہ بھی سنو، اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ خداوند تمہارے ساتھ ہو، اپنے دل عالم بالا پر لگاؤ، ہم اپنے خداوند خدا کا شکر کریں۔ یہ نہایت واجب اور مناسب اور ہم پر فرض بھی ہے کہ ہر وقت اور ہر جگہ تیری شکر گزاری کریں۔ اے خدا مقدس باپ، قادر مطلق اور اصلی خدا، اس واسطے فرشتوں اور مقرب فرشتوں اور کل آسمانی گروہ کے ساتھ ہم تیرے جلیل نام کی حمد و تعظیم کرتے ہیں اور ہمیشہ یوں تیری ستائش کرتے ہیں۔ قدوس 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 خداوند رب الافواج، آسمان و زمین تیرے جلال سے معمور ہیں۔ اے خداوند تعالیٰ، تیرا ہی جلال ہو، آمین۔ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ ہماری عبادت و ایام کی کتاب کے صفحہ 79 پر سے جاری ہے۔ قدوس ہے تو اور در حقیقت مبارک ہے قادر مطلق خدا، ہمارے آسمانی باپ، کہ تو نے اپنی بڑی شفقت سے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو بخشا کہ وہ ہمارا فدیہ دینے کے لیے ہماری ذات اختیار کرے اور صلیب پر اپنی جان دے۔ اس نے اس پر اپنے آپ کو ایک ہی بار نظر چڑھا کر کل جہان کے گناہوں کے لیے ایک پوری کامل اور کافی قربانی، نذر اور معاوضہ دیا، اور اپنی اس بیش قیمت موت کی ایک دائمی یادگار مقرر کی، اور اپنی مقدس انجیل میں ہم کو فرمایا کہ جب تک میں پھر نہ آؤں تم اسے کرتے رہو۔ جس رات وہ حوالے کر دیا گیا، اس نے روٹی لی اور تیرا شکر کر کے توڑی اور اپنے شاگردوں کو دے کر کہا،
लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद उसने प्याले को लिया और शुक्र करके उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की मुआफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब इसे पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। आमीन। सफ़ा 82 से हम मिलकर कहेंगे, और अब आए खुदावंद, हम अपने आप को जिस्म और रूह समेत तेरे हजूर नज़र गुस्रानते हैं, ताकि तेरे लिए सी अकल मुक़द्दस और जिंदा कुर्बानी बने। और अगरचे हम अपने तरह तरह के गुनाहों के सबब तेरे हजूर को कुर्बानी गुस्रानने के लायक नहीं, तो भी हम मिन्नत करते हैं कि तू हमारी लियाकत का अंदाज़ा ना कर, बल्कि हमारी ख़ताओं को मुआफ़ करके इस खिदमत को जो हम पर फ़र्ज़ है कबूल फरमा। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से उसकी मार्फत और उसके साथ उसमें रूह कुदस की यगानगी में ऐ कादिर मुतलक बाप तमाम इज़्ज़त और ताज़ीम अब्दुल्लाबाद ही होती रहे। आमीन। अपने मुनच्ची मसीह के हुक्म और तालीम के बामूजिब हमें ये कहने की दलेरी है, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरों को मुआफ़ करते हैं, और हमें आज़माइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल अब तक तेरा ही है। आमीन। खुदा उनके इत्मीनान हमेशा तुम्हारे साथ हो। आइए चंद लम्हात हम खुदा उनके हज़ूर खामोशी में झुकें, उसकी मेज़ के पास अपने आप को लाने के लिए तैयार करें। बड़ी आजिज़ी और इनकिसारी के साथ हम मिलकर दुआए रसाई कहें। ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाज़ी पर नहीं बल्कि तेरी गूनागू और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए ऐ करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे असीस बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस वसा से पिए कि हमारे गुनाह आलूदा बदन उसके बदन से पाक साफ किए जाए और हमारी रूहें उसके नहायत बेशकीमत खून से धोई जाए और हम उसमें और वह हम में हमेशा बसे। आमीन। ऐ खुदा के बढ़े, तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। ऐ खुदा के बढ़े, तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। ऐ खुदा के बढ़े, तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिल हकीकत मसीह के बदन की शराकत है, और वो प्याला जिसे हम पीते हैं फिल हकीकत मसीह के खून, मसीह का बदन जो मैंने किया।